بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی 11ویں جماعت اسلامیات لازمی کی نیو بک میں سے حدیث نمبر 5 کا ترجمہ، تشریح اور عملی زندگی سے تعلق آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 5 ہے: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ ترجمہ: لوگوں، 7 ہلاک کر دینے والی باتوں سے بچو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، وہ 7 ہلاک کرنے والی باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، نمبر 1 کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 اس جان کو مار ڈالنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جہاد کے دن دشمن کو پیٹھ دکھانا، نمبر 7 پاک دامن ایمان والی بے خبر عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ تشریح: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو 7 ہلاک کرنے والے جرائم اور گناہوں سے دور رہنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ وہ 7 جرائم اور گناہ کیا ہیں تو فرمایا، نمبر 1 شرک، سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جس کو چاہے بخش دے گا۔ حوالہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ یعنی شرک سے کم گناہ اللہ تعالیٰ جب چاہے توبہ کے بغیر بھی محض اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی معافی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ مشرک اپنے شرک سے سچی توبہ کر کے موت سے پہلے اسلام قبول کر کے توحید پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم۔ ترجمہ: بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حوالہ ہے سورۃ لقمان آیت نمبر 13۔ نمبر 2 جادو۔ جادو کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بسا اوقات جادو دائرہ اسلام سے خروج کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ جادو ایک حقیقت ہے جس میں بعض اوقات دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بعض اوقات لوگوں کی نظروں اور عقلوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جادوگر چیزوں کی حقیقت کو نہیں بدلتا، البتہ خیال پر قبضہ کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو، اور جادو کرانے سے بھی بچو۔ حوالہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5764۔ نمبر 3 قتل۔ کسی کو ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہوں میں سے شدید ترین گناہ ہے۔ اس پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ اسلام تو انسانیت کی تکریم کا درس دیتا ہے۔ اسلام نہ صرف مسلمانوں بلکہ بلا تفریق رنگ و نسل تمام انسانوں کے قتل کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اسلام میں کسی انسانی جان کی حرمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو، نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ حوالہ ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 32۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے انسانی جان کو ہمیشہ عزت و حرمت حاصل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی انسان کا ناحق قتل کرنا کفر کے بعد کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
حوالہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 93۔ نمبر 4، سود۔ قرآن مجید میں سود کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ سود کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ مال میں نقصان، بے برکتی اور ناگہانی آفات کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کا نہ صرف دنیا میں نقصان ہے بلکہ آخرت میں بھی سود کھانے والا ذلیل و رسوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شب مجھے معراج میں سیر کرائی گئی، میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے تھے، ان میں بہت سے سانپ پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا، جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ حوالہ ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2273۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کم ترین گناہ کو محارم سے بدکاری کے مترادف قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، اس پر گواہ بننے اور اس کو لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 5، یتیم کا مال کھانا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یتیموں کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی کفالت کی جائے، ان کے مال و جائیداد کی حفاظت کی جائے، ان کی تعلیم و تربیت کی جائے اور ان کا مال نہ کھایا جائے اور نہ ہی ضائع کیا جائے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، اس کی پرورش اور اس کے دیکھ بھال کی احادیث مبارکہ میں جس قدر فضائل بیان ہوئے ہیں، اسی طرح اس کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے پر سخت وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ حوالہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 2۔ ترجمہ، اور یتیموں کو ان کے مال ادا کرو اور اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح یتیموں کا ناجائز طور پر مال کھانا اپنے پیٹ کو آگ سے برنا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ حوالہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 10۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی برتے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے۔ نمبر 6، میدان جہاد سے بھاگنا۔ غلبہ اسلام کے لیے کافروں سے لڑائی کے وقت میدان سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 7، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ اسلام عورتوں کو مکمل تحفظ دیتا ہے، لہٰذا کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے اور اسلام میں تہمت لگانے والے کے لیے سزا بھی موجود ہے۔ عملی زندگی سے تعلق۔ مذکورہ حدیث کا ہماری عملی زندگی سے تعلق یہ ہے کہ مذکورہ حدیث میں جن جن کبیرہ گناہوں کا ذکر ہوا ہے ان سے ہم بچیں، مثلا شرک، جادو کرنا، ناحق قتل، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے دن دشمن کو پیٹ دکھانا، پاک دامن ایمان والی بے خبر عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جادو کرنے سے ہم بچیں، بسا اوقات جادو دائرہ اسلام سے خروج کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح مذکورہ حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم کسی کو ناحق قتل کرنے سے بچیں، کیونکہ اسلام امن و سلامتی کا درس دیتا ہے اور اسلام میں تو کسی انسانی جان کے حرمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ حلال مال کمائیں، ہمارے پیٹ میں اترنے والا لقمہ بھی حلال کا ہونا چاہیے اور ہمارے جسم پر لباس بھی صرف اور صرف حلال مال کا ہونا چاہیے۔ مال حلال میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے اور سکون بھی۔ حرام طریقے سے کمایا گیا مال نہ صرف دنیا میں بے سکونی، پریشانی اور بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا سخت حساب ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی اچھی طرح کفالت اور تربیت کریں، ان کے مال و جائیداد کی حفاظت کریں اور ان کے اموال کو ناجائز طریقے سے نہ کھائیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ کافروں سے لڑائی کے وقت جہاد کے میدان سے ہم نہ بھاگیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے بچیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی معاشرے میں جو بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، مثلا چوری کرنا، زنا کرنا، شراب
شراب پینا، کسی پر تہمت لگانا، جھوٹی قسم کھانا، سچی گواہی کو چھپانا، کسی کا مال چھین لینا، سودی معاملہ کرنا، رشوت لینا، یتیم کا مال کھانا، قطع رحمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا وغیرہ۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں 11ویں جماعت اسلامیات لازمی کی نیو بک میں سے حدیث نمبر 5 کا ترجمہ، تشریح اور عملی زندگی سے تعلق آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔